السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عریش ورڈ میں خوش آمدید۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے جب تک رہے گی، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر مکمل رہنمائی کی ہے ہر دور کے اندر۔ تو آج کے جو حالات ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ روم کی پہلی 5 آیات اور ایک حدیث کا ذکر کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے بتائی ہے۔ ایک عظیم ورلڈ وار کا ذکر کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تمام جنگوں کی ماں ہوگی، ملحمۃ الکبریٰ کا نام دیا اس جنگ کو۔ یہ کہاں پہ ہوگی، کیسے ہوگی، کن کے درمیان ہوگی، یہ سارا کچھ آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سب سے پہلے تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ روم کی وہ پہلی 5 آیات، ان کا ترجمہ کیا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے اور اس کا اشارہ کس طرف ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ روم کی، الف لام میم۔ اس کا ترجمہ تو آج تک کوئی کر نہیں سکا، نہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے اس کا ظاہر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے رومی مغلوب ہو گئی۔ تیسری آیت کا ترجمہ ہے سب سے قریب زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آئیں گے۔ رومی مغلوب ہو گئے، اپنی سب سے قریب ترین زمین میں مغلوب ہونے کے بعد عنقریب وہ غالب آئیں گے چند سالوں میں، سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آگے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی اس دن مومن خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ یہ پہلی 5 آیات، اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت میں جانا پڑے گا جب یہ آیات نازل ہوئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تبلیغ اسلام کر رہے تھے، اس وقت 2 بڑی طاقتیں تھیں پوری دنیا میں، سب سے بڑی 2 سلطنتیں تھیں۔ ایک فارس کی حکومت تھی اور ایک روم کی حکومت تھی۔ جو فارس کی حکومت تھی، وہ فارسی لوگ جو تھے، ان میں اکثریت آگ کی پوجا کرنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کی تھی، وہ پارسی تھے۔ اور جو روم والے تھے وہ عیسائی تھے۔ تو جب ان کے درمیان آپس میں جنگ شروع ہوئی، جو فارس والے تھے وہ روم والوں کو رونتے ہوئے، ان کے علاقے فتح کرتے ہوئے ترکی تک پہنچ گئے۔ اس وقت جو ترکی تھا وہ رومن امپائر کا، رومی حکومت کا مرکز ہوا کرتا تھا، یعنی سب کچھ فتح کرتے ہوئے فارس والے ترکی تک، ان کے جو مین دارالحکومت تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ اب جو مشرکین مکہ تھے وہ اس بات سے بہت خوش تھے، اور مسلمان جو تھے وہ دل میں روم کے لیے ہمدردی رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی، وہ ہمارے بھائی ہیں، مثلاً کہ وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور جو تمہارے رومی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں وہ تو شکست کھا گئے، تو کہاں ہے تمہارے اللہ تعالیٰ کی مدد؟ وہ اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے۔ مسلمان یہ سن کر دل برداشتہ ہوتے تھے، مایوس ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور جو فارس کی فوج تھی اتنی جدید اور اتنے بڑی تھی کہ تصور ہی نہیں تھا کہ رومی دوبارہ غالب آ سکتے ہیں، جبکہ ان کا اپنا دارالحکومت بھی فارس کی فوجوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے اس کا بڑا مذاق اڑایا جب یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ ممکن ہی نظر ہی نہیں آ رہا، بالکل ہو ہی نہیں سکتا ایسا، کیونکہ بظاہر ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شکست پہ شکست کھاتی جا رہی، ان کی فوجیں، ان کا اپنا دارالحکومت بھی چھین گیا۔ تو اس کے بعد یہ سوچ ایک احمقانہ سوچ لگتی تھی کہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تو اس بات پہ اپنا کیا نام تھا، ابی بن خلف اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان شرط بھی لگ گئی تھی، دونوں نے لگا لی تھی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہی رومی وہاں سے نکلے، ترکی سے، ان کا جو کمانڈر تھا وہ پیچھے سے آیا اور اس نے آ کے فارس کے دارالحکومت پہ سیدھا حملہ کر دیا۔ فارس کی ساری جو فوجیں تھیں وہ تو گئی ہوئی تھی، آلریڈی اگلے محاذ پہ تھی، پیچھے وہ خالی تھا، ان کے دارالحکومت پہ قبضہ کیا۔ اس کے بعد پھر رومی پوری سلطنت پہ چھا گئے اور فارس بھی ان کے قبضے میں آ گیا۔ ان آیات کے اندر ایک چیز جو ہے وہ معنی خیز ہے، اس میں ہے
کہ پہلے بھی اور بعد میں بھی. اس سے پہلی آیت میں رومی مغلوب ہو گئے، اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آئیں گے، چند سالوں میں سب کام اللہ کی اختیار میں ہیں. پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے. تو جب رومیوں نے فتح حاصل کی تو مسلمان خوش ہوئے. اب پہلے بھی اور بعد بھی، اس کا یہاں پہ کیا مفہوم نکلتا ہے؟ اس کا ایک جو ہے تفسیر کچھ علماء کرام یہ نکالتے ہیں کہ ایک تو وہ فتح تھی جو ہوگی، اور بعد میں بھی کا مطلب اب سامنے آ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا، پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ یہ بعد میں بھی رومی غالب آئیں گے. اب یہاں پہ فرق سمجھ لیں کہ آج کے حالات و رومی جو ہیں کون ہیں، اہل روم کون ہیں اس وقت. اہل روم تو بظاہر تو یہ یورپین سارے، ترکی بھی شامل کنٹریز ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. عیسائیوں کے دو بڑے اس ٹائم طبقے ہیں یا فرقے کہہ لیں. ایک کو کہتے ہیں رومن کیتھولک، جو جتنا بھی یورپ ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی، اٹلی، یہ فرانس، یہ جتنا بھی یورپ کا ایریا ہے، یہ سارے رومن کیتھولک ہیں، رومن کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسرا جو فرقہ ہے وہ آرتھوڈوکس عیسائی ہیں. آرتھوڈوکس عیسائی یہ راسخ العقیدہ لوگ ہیں، یہ پرانے ہیں، جو ان دونوں کا مرکز بھی الگ الگ ہے. جو رومن کیتھولک عیسائی ہیں ان کا جو چرچ مین سینٹر کہنا وہ ویٹیکن سٹی میں ہے، ویٹیکن میں. لیکن جو آرتھوڈوکس عیسائی ہیں ان کا ہمیشہ سے مین مرکز ترکی رہا ہے. جب پہلے رومیوں کی سلطنت تھی تب بھی ان کا مین مرکز ترکی ہی تھا، استنبول تھا. جو آیا صوفیہ نامی مسجد کا آپ نے پچھلے دنوں بہت ذکر سنا ہوگا کہ طیب اردگان نے آیا صوفیہ کو، جو پہلے ایک چرچ تھا اور ایک عیسائی بادشاہ نے بنوایا تھا، بہت بڑا عالیشان چرچ، وہ آرتھوڈوکس عیسائیوں کا سب سے مین مرکز تھا. اس ٹائم تو رومن کیتھولک تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں آئے ہیں. تو ان کا چرچ بنا، پھر بعد میں مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا، تو سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد بنا دیا. پھر بعد میں کمال ترک آیا، اس نے اس کو میوزیم میں بدل دیا. تو اب طیب اردگان نے واپس اس کو مسجد بنا دیا. تو یہ ان کا مین سینٹر ہوتا تھا، قسطنطنیہ، استنبول. اب جو ترکی ہے وہ ہمیشہ سے آرتھوڈوکس عیسائیوں کے خلاف رہا ہے. خلافت عثمانیہ جب تھی وہ بھی آرتھوڈوکس عیسائیوں کے خلاف تھی، بہت زیادہ خلاف تھی. دوسری طرف رومن کیتھولک کے ساتھ ترکی کا ہمیشہ، چاہے طیب اردگان ہے چاہے خلافت عثمانیہ، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ ان دونوں فرقوں کی آپس میں بہت بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئی ہیں، ماضی میں بہت زیادہ خون ریزی ہوئی ہے. اصل میں آرتھوڈوکس عیسائی ہی اہل روم ہیں، انہی کو روم مانا جاتا ہے، رومی مانا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اس دور کے اندر بھی یہی عیسائی تھے جن کا سینٹر ترکی تھا، اور ترکی سے ان کی پوری حکومت، باقی سلطنت قائم تھی، مرکز ترکی تھا. اور آیا استنبول، قسطنطنیہ جو تھا وہ مین مرکز تھا. اب آگے کیا ہونے والا ہے، یہاں پہ میں اب ایک حدیث پیش کروں گا. پہلے وہ حدیث سن لیں، پھر اس قرآن کی جو آیات ہیں ان کا اشارہ بتا دیا. اب احادیث سے مزید اس کی وضاحت دیکھتے ہیں. میں ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، جو یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے. ابو داؤد کی حدیث نمبر 902 ہے کہ 802 ہے، یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کیا ہے، اس حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس یعنی یروشلم کی آبادی مدینہ کی ویرانی کا باعث ہوگی، کہ جب یروشلم آباد ہوگا مدینہ ویران ہو جائے گا. جب مدینہ ویران ہوگا اس وقت بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی اور ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور جس کو ملحمۃ الکبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس جنگ کے بارے میں آپ نے دوسری حدیث میں بتایا کہ اس میں کون کون ہوں گے. جب بڑی جنگ ہوگی اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے، اور قسطنطنیہ جب فتح ہو جائے گا تو پھر دجال نکلے گا. پھر آپ نے اپنا ہاتھ معاذ بن جبل کی ران یا مونڈھے پہ مار کر فرمایا، یہ اسی طرح یقیناً ہونے والا ہے، یقینی ہے، یہ اسی طرح یقین ہے جیسے تمہارا یہاں پہ بیٹھے ہونا یقینی ہے، کہ بالکل ایسا ہو کر رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا. اب یہاں پہ
کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ یروشلم کی آبادی مدینہ کی ویرانی کا باعث ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا۔ وہاں پہ کافی سالوں سے تعمیر کا کام اور کلبوں کا اور اسرائیلی اپنے بلڈنگ بناتے جا رہے ہیں۔ بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہے اس کا بھی آدھا حصہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کھولا ہوا ہے، جب چاہتے ہیں مرضی وہ بند بھی کر دیتے ہیں۔ اب اس وقت یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے اور وہ آباد کر رہے ہیں اس کو، بڑی تیزی سے نئی نئی بستیاں بنا رہے ہیں۔ اس کی طرف آبادی ہو چکی، یعنی یہ کام ہو چکا۔ مدینہ کی ویرانے، کرونا دیکھ لیں، اس کے علاوہ عربوں کی حالت دیکھ لیں، اسرائیل کے سامنے جھکے پڑے ہیں، امریکہ کے سامنے جھکے پڑے ہیں۔ سب کام، سارے احکامات ان کے چل رہے ہیں، جو وہ چاہ رہے ہیں سارے کام وہ ہو رہے ہیں۔ ویژن 2030 کا ویژن ہے، اور جو ابھی لیٹسٹ جو ان کا وہ بادشاہ ہے، اپنا شہزادہ ہے، اس نے بیان دیا کہ آئندہ جو سعودی عرب ہے وہ ایسا ملک بنے گا کہ وہ فیوچر کا یورپ ہوگا، یعنی وہ یورپ کو بھی آگے کراس کر جائے گا، جو یہ اس کا ایک ویژن ہے۔ تو مدینہ کی ویرانی جو مدینہ کے اندر تھا، عملداری تھی مدینہ کی پوری دنیا کے اندر، وہ ختم، بالکل نہ ہونے کے برابر یہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، اور پھر الحمد الکبریٰ ہوگی۔ مڈل ایسٹ، شام، عراق، یمن، افغانستان، لڑائیاں، فتنے۔ عراق شام کے اندر تو یہ صورتحال ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون حق پہ ہے کون سچ ہے، نہ مارنے والے کو پتہ ہے میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ ہوگی اب اگلی باری ہے ملحمۃ الکبریٰ کی، اب یہ ہونی ہے جو جنگوں کی ماں ہے۔ اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رومی اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوگی، وہ دونوں ایک ہو کے اپنے دشمن سے لڑیں گے جو ان کی پیٹھ پیچھے ہے۔ اب رومن کیتھولک اور آرتھوڈوکسی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یعنی پہلے ماضی میں بہت شدید جنگیں۔ اب یہاں پہ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ جو آرتھوڈوکس عیسائی ہیں، یہ آپ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کن کن ممالک میں یہ بہت زیادہ ہیں۔ روس سارا ہی آرتھوڈوکس عیسائیوں کا ہے، وہاں پہ آرتھوڈوکس عیسائی ہے ٹوٹل۔ اس کے علاوہ یونان ہے، گریک ہے، یہ آرمینیا ہے، یعنی یہ جتنے بھی یہ علاقے ہیں روس کے قریب یوکرین وغیرہ، یہ سارا آرتھوڈوکس عیسائیوں سے ہے۔ باقی یورپ میں رومن کیتھولک، یہ آرتھوڈوکس عیسائی ہیں۔ اب اس وقت روس جو ہے وہ شام کے اندر لڑ رہا ہے، وہ بشار الاسد کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ اور روس آپس میں ایک دوسرے کے سامنے شام کے اندر آ چکے ہیں، لیکن ابھی موجودہ روس نے یہ گارنٹی دلائی کہ ہم اسرائیل والی سائڈ پہ نہیں جائیں گے، اس سائڈ پہ کوئی کارروائیاں نہیں کریں گے، ادھر آپ کا جو دل چاہے کرے، لیکن ادھر آپ نے پنگا نہیں لینا۔ امریکہ نے شروع میں کوشش کی روس کو پیچھے ہٹانے کی، حملوں میں تیزی کی، لیکن نہیں، جب روس بڑی شدت کے ساتھ تیزی سے آگے آیا تو امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ وہاں پہ روس بشار الاسد کو سپورٹ کر رہا ہے، جو امریکہ اور اس کے دوسرے سعودی عرب وغیرہ ہیں وہ وہاں پہ مختلف گروہ ہے، النصرہ فرنٹ ہے، داعش وغیرہ تھی، ان کو سپورٹ کر کے اب بشار الاسد کے خلاف لڑا رہی تھی۔ اس وقت وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ چنگاریاں لگ چکی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر۔ ترکی جو ہے وہ واحد اسلامی ملک ہے جو نیٹو فوج میں شامل ہے، جو یعنی یورپین ممالک کی، امریکہ کی 48 سے 52 ملکوں کی فوج نیٹو بنائی ہوئی ہے، اس میں ترکی اس کا حصہ ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے احادیث کے مطابق روم یعنی اصل آرتھوڈوکس عیسائی رشیا اور مسلمانوں کی آپس میں صلح ہوگی۔ اب یہ مسلمان ظاہری سی بات ہے، یہ اس خطے کے مسلمان ہیں جو بشار الاسد کے خلاف ہیں یا اس کے خلاف ہیں، امریکہ کے خلاف ہیں، وہ ان کی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر جو قسطنطنیہ ترکی جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث بھی ہیں جن کا مفہوم ہے کہ ترک ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد سب سے پہلے ترک ختم ہوں گے، پھر اہل فارس ختم ہو جائیں گے، اور عربوں کا بھی ذکر ہے، عربی تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ترک اس وقت اس جنگ کے اندر ترکی بالکل ختم ہو جائے گا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ رشیا کا قبضہ ہو جائے گا، حدیث کے مطابق آرتھوڈوکس مسلمان اور رشیا دونوں کا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ ایسی جنگ ہوگی، احادیث کے اندر اتنے خوفناک منظر اس کا پیش کیا گیا ہے کہ یہاں تک کہا گیا کہ پرندہ اڑے گا اور اڑ کے وہ
کہیں بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈے گا، لیکن زمین پر اتنی لاشیں پڑی ہوں گی کہ اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، آخر کار تھک کر وہ لاشوں پہ ہی بیٹھ جائے گا۔ یعنی اتنی قسمیں ہلاکتیں ہوں گی، بڑی خوفناک۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ایٹمی نیوکلیئر ویپن ہے وہ اس روس کے پاس ہے۔ جب روس اور یہ سارے ایران بھی اس کے ساتھ حمایتی ہے روس کا، تو اس طرح کر کے جب یہ سارے علاقے ملیں گے یہ ایک جنگ عظیم بن جائے گی، اور یہ ایسی جنگ عظیم ہوگی جو اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں لڑے گی، اور اس کی بہت خوفناک جنگ ہوگی۔ نتیجہ یورپین کنٹریز ہار جائیں گے، نیٹو فوج ہار جائے گی، امریکہ ہار جائے گا، اور روس اور اس کے جو الائز ہیں ان کو فتح مل جائے گی، یہ قبضہ کر لیں گے ترکی کے اوپر اور سارا۔ اب مسلمان اور رشیا روس جو ہیں یہ مل کے کریں گے، جب یہ ہو جائے گا جنگ جیت جائیں گے، اس کے بعد عیسائی جو روس ہے اور مسلمان دونوں جو الائے ہوں گے تو مسلمان اور روس کے درمیان تعلقات خراب ہوں گے ایک بات کی وجہ سے۔ یعنی حدیث کے اندر یہ آئے گا کہ ایک عیسائی سلیب اٹھائے گا اور کہے گا ہمیں جو فتح ملی ہے سلیب کی وجہ سے ملی ہے، دوسری طرف مسلمان کہے گا کہ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے۔ تو اس طرح بات بڑھ کے اس طرح کے جو پوائنٹ اٹھیں گے اور دونوں میں اختلاف ہوگا، اور کیا ہوگا دونوں آپس میں روسی جو عیسائی ہوں گے وہ اپنی فوجوں کو اکٹھی کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے اور کافی مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ عیسائیوں کے پاس مکمل چلا گیا، مسلمانوں کا وہاں سے سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو جنگ ہوگی اس میں پھر حضرت امام مہدی آئیں گے، اور وہاں سے پھر وہ چلیں گے اور ان کے ساتھ مسلمان آئیں گے، اور یہ مسلمان مل کے پھر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ترتیب سے چلا، یروشلم کی آبادی، مدینہ کی ویرانی، لڑائیوں فتنوں کا ظہور، پھر ایک بڑی جنگ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح، یہاں تک یہ پھر یہاں پہ فتح قسطنطنیہ ہوگی، مسلمانوں کا لشکر آئے گا اور عیسائیوں کو شکست دے کے قسطنطنیہ کو واپس حاصل کر لے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا اسٹیپ بتایا کہ قسطنطنیہ کی جب فتح ہو جائے گی اس کے بعد ہی دجال نکلے گا، اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ مختلف روایات کے اندر کہ 7 سال کا عرصہ ہوگا، 7 سال کے عرصے کے اندر قسطنطنیہ فتح ہوگی اور اس کے بعد دجال آئے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال جو آپ کے سامنے۔ اچھا، اب جو فتح قسطنطنیہ ہوگی اس کے اندر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ بتائی ہیں کہ 3 جگہ سے لشکر آئیں گے۔ نمبر 1 یمن سے، نمبر 2 مدینہ سے، اور تیسرا ذکر آپ نے فرمایا خراسان سے۔ خراسان وہی افغانستان کا علاقہ ہے، اور اس کے بارے میں دوسری بہت ساری احادیث حضرت ابو ہریرہ نے روایات کی ہیں، ثوبان رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیں۔ اب حالات دیکھیں کہ ایک لشکر نے خراسان سے نکلنا ہے جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، اور اسی لشکر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس لشکر کی اطلاع ملے کالے جھنڈے والے خراسان سے نکل آئے ہیں تو تم اس لشکر میں شامل ہو جانا، چاہے تمہیں برف پر گھسیٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ اس لشکر میں امام مہدی ہوں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لشکر میں ذات خود موجود ہوں گے یا وہ لشکر امام مہدی سے جا کے مل جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا ذکر کیا کہ یہ لشکر جب نکلے گا تو کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی، یہاں تک کہ یہ ایلیا، یہ اسرائیل کے اندر ایک شہر ہے، مقام ہے، وہاں پہ جا کے اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے، اور پھر اس طرح کر کے یہ مسلمان مل کے پھر آگے ان کے خلاف لڑیں گے۔ اس ٹائم پوری دنیا کے اندر صرف 2 گروپ رہ جائیں گے، ایک مسلمانوں کا گروپ اور دوسرا باقی تمام عیسائی، یہودی اور جتنے بھی کفریہ طاقتیں ان کا گروپ۔ یعنی پوری دنیا کے اندر صرف 2 گروپ رہیں گے، حق یا اور باطل، یہ 2 رہ جائیں گے، اور ان کے درمیان پھر معرکہ ہوگا۔ دجال نکلے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ انتہائی خوشحالی کا زمانہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اتنی خوشحالی آج دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشحالی اس وقت ہوگی۔ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، فصلیں اتنی پیداوار دیں گی جتنی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دی ہوں گی، وہ خوشحالی کا زمانہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ ابھی حالات دیکھ لیں آپ،
ایک بات کی سمجھ، ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے. ایک کی حدیث ہے کہ جہاد قیامت تک تر و تازہ رہے گا. میری ایک امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور کوئی انہیں شکست نہیں دے سکے گا. ہر دور کے اندر ایک جماعت ایسی رہی ہے جو یہ جہاد کرتی رہی ہے اور ان کو کوئی شکست نہیں دے سکا. آج کے دور کے اندر افغانستان کا جو خطہ ہے وہاں کی صورتحال سب کے سامنے ہے. طالبان کی تعداد صرف 50-60 ہزار ہے، یا زیادہ 70,000 کر لو، چلو 70,000 مان لیتے ہیں. 70,000 طالبان ہیں. پورا افغانستان، اس کی جو 3.5 لاکھ کے قریب افغان آرمی ہے. پھر نیٹو 52 ملکوں کا اتحاد، پاکستان خلاف، روس خلاف، چائنا خلاف، انڈیا خلاف، امریکہ خلاف، پورا یورپین کنٹریز تمام ان کے خلاف، پوری دنیا ان کے مقابلے میں آ گئی. اور جب امریکہ آیا تھا، ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جس نے طالبان کی حمایت کی ہو. ایک لیڈر بھی ایسا نہیں تھا، ایک صدر، وزیر اعظم، کوئی وزیر ایسا نہیں تھا جس نے طالبان کی حمایت کی ہو. اس کے باوجود طالبان، اور اسلحہ بھی کے لحاظ سے بھی جدید اسلحہ نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹے جوتے پہنے ہوئے ہیں، وہی لباس پہنا ہوا ہے، شلوار قمیض، وہی ایک دیسی سٹائل کے عام سے جیسے بدو ہوتے ہیں وہ والا حساب کتاب ہے. مقابلے میں جدیدین اسلحے سے لیس فوجیں. لیکن جنگیں صرف فوجوں کے سر پہ نہیں جیتی جاتی. یہ ہم تاریخ میں سنتے آئے تھے، لیکن آج یہ موجودہ وقت میں ہم طالبان کے روپ میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ چاہے جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہے نا. کیسے ایک بدو سے لوگ نظر آنے والے اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے کے بیٹھے ہیں. پہلے روس کو توڑا، پھر امریکہ ساری دنیا کو لے کے آیا، اس کو بھی شکست ہوگی. 3.5 لاکھ افغان آرمی ان کے مقابلے میں ایسے ریت کی دیوار ثابت ہوگی. تو یہ 50-60 ہزار طالبان پاس یہ چیز سوچنے والی ہے نا کہ کیسے ممکن ہے. چلو کچھ کہتے ہیں جی فلانے کی سپورٹ ہے، فلانے خود تو کوئی بھی نہیں گیا وہاں پہ. اگر فلانے کی سپورٹ تھی تو ان کی جو افغان آرمی کی جو سپورٹ ہے وہ تو پوری دنیا کر رہی ہے. امریکہ ان کا سپورٹر، انڈیا ان کا سپورٹر، جدید اسلحہ ان کے پاس. تو یہ کیسی سپورٹ ہے کہ جو ان ساری سپورٹوں سے زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. حقائق یہی ہیں کہ جہاں فتح انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دینا چاہتا ہے. یہاں سے وہ لشکر اٹھنا ہے. آیا نہیں پتہ، اس چیز کا کنفرم نہیں ہے طالبان ہی ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے، لیکن اتنا پتہ ہے پاکستان ایران کے سرحدی علاقے، خراسان، افغانستان، سندھ سے لے کر دریائے آمو کے درمیان کا یہ پورا علاقہ ہے، یہاں سے لشکر اٹھے گا. ہندوستان کو رونتے ہوئے، سارے علاقوں کو رونتے ہوئے اسرائیل تک پہنچے گا. غزوۃ الہند ہوگا. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں غزوۃ الہند میں جو خصوصی ہے وہ اس کے حوالے سے آئندہ ویڈیوز میں آپ کو بیان کروں گا. اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیرا کثیرا.